بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع: اسلام کی نئی تاریخ بنانے کے لیے۔ قرآن کی 2 صورتوں میں اعلان کیا گیا ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ابدی طور پر غلبے کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو ہر دین سے اوپر کر دے، خواہ شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ سورہ توبہ۔ اس آیت میں ہدایت کی تفسیر قرآن سے کی گئی ہے اور دین حق کی اسلام سے، اور اظہار سے مراد حجت و بیان کے اعتبار سے ان کو سب پر فائق کر دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے اپنا جو آخری دین اتارا ہے وہ کلی صداقت کا حامل ہے۔ اس کے لیے مقدر ہے کہ وہ ہر دوسرے دین کے مقابلے میں بالا و برتر ثابت ہو، ہر دوسرا دین اس کے سامنے بے اصل ہو کر رہ جائے۔ اظہار اسلام سے مراد تقریباً اسی قسم کا ایک نظریاتی غلبہ ہے جو موجودہ زمانے میں جمہوری طرز فکر کو بادشاہی طرز فکر پر، اجتماعی ملکیت کے نظریے کو انفرادی ملکیت کے نظریے پر، اور طبعی علوم سائنس کو فلسفیانہ علوم پر حاصل ہوا ہے۔ قرآن کا یہ بیان دور اول میں مکمل طور پر واقعہ بن چکا ہے۔ اسلام کے ظہور نے دوسرے تمام مذاہب پر سایہ ڈال دیا۔ اس وقت جو ادیان رائج تھے، بت پرستی، پارسیت، یہودیت، عیسائیت، سب کے سب خود اپنے پیرووں کی نظر میں اس طرح بے وزن ہو گئے کہ ان کی بہت بڑی اکثریت اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئی۔ ایشیا اور افریقہ کے جن ممالک کو آج مسلم ممالک کہا جاتا ہے، وہ سب نزول قرآن کے وقت غیر مسلم قوموں کی آبادیاں تھیں، مگر اسلام کے برتر فکر نے ان کو اس طرح متاثر کیا کہ وہ اپنے مذاہب کو چھوڑ کر اسلام کے سائے میں آ گئیں۔ اسلام کی یہ برتری موجودہ زمانے میں واقعہ نہ بن سکی۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ اس کو برتر بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ ہماری تحریکیں زیادہ تر دوسروں سے سیاسی زور آزمائی میں مصروف رہیں۔ انہوں نے دوسروں کے اوپر اسلام کے فکری اظہار کی جد و جہد نہ کی۔ یہ جد و جہد اگر آج سے ہونے لگے تو آج ہی سے اسلام کی نئی تاریخ بننا شروع ہو جائے۔ ایک شخص نماز کے لیے مسجد روانہ ہوا، راستے میں کسی سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ اس سے لڑنے لگا یہاں تک کہ جماعت کی نماز ختم ہو گئی۔ موجودہ زمانے کے مسلم مسلحین کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ ان کو اسلام کی مثبت دعوت کے لیے اٹھنا تھا، مگر وہ بعض سیاسی شکایات سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں سے کلمی اور لسانی جنگ لڑنے میں مصروف ہو گئے۔ انہی میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام کی نئی تشریح کر کے سیاسی زور آزمائی ہی کو عین اسلام قرار دے دیا۔ اب ہر ایک سیاست کے کاروبار میں مشغول ہے، دین کے مثبت پیغام کو لے کر اٹھنے کی فرصت کسی کو نہیں۔